اور اللہ جانے وہ کیا کیا تمنائیں دل میں بسائے رہتی تھی. کوئی نصیحت کرتے ہوئے، کوئی تقریر کرتے ہوئے ہم نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو تمنائیں تھیں وہ اتنی بلند تھیں کہ شاید اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کے دل میں بھی وہ تمنائیں خدا کرے کہ آتی ہوں. مسلمانوں نے خود حلالے کا حلیہ بگاڑ دیا، اور اسلام نے عورت کی عزت بڑھانے کے لیے اور عزت تنہا مسلمان ہے. ڈسپائٹ آل آڈس مسلمان آج تک اپنی آئیڈینٹی پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی کی سزا بھگت رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہمیش خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے چینل ٹائم ٹاکس میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ معروف عالم دین اور ساتھ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اسپوک پرسن یعنی کہ ترجمان ہیں. جی ہاں، اس شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی. تو آئیے مل کر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بہت بزی رہتے ہیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اس کے باوجود آپ نے میرے شو پر آنے کے لیے وقت نکالا. میں آپ کی اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس مقام پر ابھی آپ ہیں، جو پوزیشن آپ کی، جو کردار آپ کا اس سوسائٹی میں ہے اس وقت، بینگ اے سن، بینگ اے فادر، اور جو آپ ایک لیڈر ہیں ہم سب کے لیے، ہمارے رہنما ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس سفر کے بارے میں بتائیے جو آپ نے اس پوزیشن پر آنے کے لیے طے کیا ہے. 65 سال کے سفر کی تاریخ چند منٹ میں بیان کرنا ظاہر ہے کہ بالکل تو ان کی طرف اشارہ کرنا انشاءاللہ مفید ہوگا. بالکل. سب سے پہلے تو تمام تعریف اللہ کی ہے اور ہر کمال اللہ کا ہے. اس نے ایسے اسباب فراہم کر دی. اسباب فراہم کرنے ہی کو توفیق کہتے ہیں. ایسے گھر میں پیدا کیا، اور بچپن سے ایسی 3 عظیم ترین شخصیت، میں عظیم شخصیتوں کے کہنے کے بجائے عظیم ترین شخصیتوں کہہ رہا ہوں، ان کی گود میں پلے اور ان کو اپنی آنکھوں میں اور آنکھوں کے راستے سے دل و دماغ میں بسا لینے کی مجھے توفیق دی. سب سے پہلے میری والدہ، اس کے بعد میرے والد ماجد، اور تیسرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. جس گھر میں پیدا ہوا لکھنؤ میں 1955 میں، وہ گھر ایک مسجد کا سے ملحق ایک چھوٹا سا مکان تھا، اور اس مسجد کے ایک کمرے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مقیم تھے، اور گھر کے اندر والدین تھے. اور یہ اللہ کی توفیق تھی کہ شروع سے بس ان 3 کے سوا کسی چوتھے کی طرف میری نظر نہیں اٹھی. والدہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، گھریلو تعلیم یافتہ خاتون تھی. مگر اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں دنیا میں چند خواتین ہوں گی نماز ان کی جیسی ہوتی تھی، جیسا خشوع، رجوع اللہ، جو انابت ان کو ہم لوگ نماز میں ہر وقت دیکھتے تھے، جیسا ذکر وہ کرتی تھیں، جیسی تلاوت وہ کرتی تھیں، اور قرآن کو ڈوب کر سمجھنے کی وہ کوشش کرتی تھیں، اور قرآن سے میں انوالو ہو جاتی تھی، اور اس سے بہت زیادہ تاثر لیتی تھی. ان کی تلاوت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک رکوع کی تلاوت کرتی تھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتی تھی، پھر اس کی مختصر تفسیر پڑھتی تھی، اور پھر آگے نہیں بڑھتی تھی، بلکہ اس کے بعد وہ دعا شروع کرتی تھی، اور اکثر دعا میں آنسو نکلتے تھے کہ جو بات اللہ آپ نے اپنے اس رکوع میں، کلام کے رکوع میں کہی ہے، وہ میرے اندر نہیں ہے، مجھے دے دیجیے. تلاوت تھا. جس قرآن کے نسخے میں وہ تلاوت کرتی تھی، اس کے ہر صفحے پر، لوور ہاف پیج کے ہر لوور ہاف پر ان کے آنسوؤں کے نشانات آج تک موجود ہیں.
माशाअल्लाह। یہ تو ہوئی ان کی عبادت کا حال. ان کی مہمان نوازی بہت کم سخن تھی, بہت کم بولتی, بہت سنجیدہ تھی, بہت وقار تھا, بہت متانت تھی, اور اللہ جانے وہ کیا کیا تمنائیں دل میں بسائے رہتی تھی. کوئی نصیحت کرتے ہوئے, کوئی تقریر کرتے ہوئے ہم نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن جو تمنائیں تھیں وہ اتنی بلند تھیں کہ شاید اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کے دل میں بھی وہ تمنائیں خدا کرے کہ آتی ہوں. اسلام کی سربلندی, کفر اور ظلم کی طاقتوں کا پسپا ہونا, یہ ان کی وہ تمنا تھی جو وہ کچن میں بھی اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی. بہت مہمان نواز تھی اور بہت سلیقہ مند تھی. ہمارے والد صاحب کی آمدنی بہت محدود تھی, اور اسی محدود آمدنی میں گھر کو اتنے سلیقے سے چلاتی تھی کہ دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ بہت خوشحال گھر ہے. یہ تو ہوئی والدہ. والد گرامی کے بارے میں شاید مجھے کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو بالکل عالمی شہرت کے پچھلی صدی کے ممتاز ترین علماء بالکل اہل اللہ, بزرگوں, محدثین میں سے تھے. 100 کے قریب کتابیں انہوں نے تصنیف کی, اور ان کی بھی جو تہجد ہوتی تھی جو 2.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی تھی, کبھی کبھی ایک ایک سجدہ 20-20 منٹ کا ہوتا تھا, اور اس میں ان کی نماز کے اندر وہ کیفیات ہوتی تھی کہ بعد میں جب حدیثوں میں پڑھا تو شاید دوسرے ہمارے ساتھیوں کی بنسبت میرے لیے اس جملے کا ترجمہ سمجھنا زیادہ آسان ہوا ہو, اس لیے کہ جس سے حضور نے فرمایا کہ ہانڈی جس طرح چولہے پر ابلتی ہے اس طرح مومن کے دل و دماغ سے سسکیاں اور ہچکیاں نکلتی ہیں جب وہ نماز میں اور سجدے میں ہوتا ہے. یہی کیفیت حضرت والد صاحب کی نمازوں میں ہم لوگ دیکھتے تھے, اور ان کا علم, ان کی تحقیق, ان کا محتاط. دنیا کے اہل علم نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ کوئی مبالغہ آرائی کبھی نہیں کرتے, کبھی جذباتی انداز سے زبانی گفتگو میں یا تحریر میں کبھی جذباتیت کی رو میں نہیں بہتے تھے. بہت ہی نپے تلے الفاظ میں ہمیشہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا ان کا معمول تھا. بیش. تو حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ماں باپ کا کردار ایسا تھا, تو ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں, اور بچوں کے اس سکسیس میں ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ کا کیا رول رہا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت تھی اور ان کو جو دن رات میں دیکھتا تھا, تو ایک تو اس کے اثرات پڑے, اور اس وقت تو کوئی اپنے ارادے کو دخل نہیں ہوتا. چھوٹا معصوم بچہ, اس کا کیا ارادہ, تو ارادے اور شعور کے بغیر اگر تاثرات پڑے تو اس میں تو تھوڑی سی بھی شرکت انسان کی ارادے کے بہانے ہو جاتی ہے, وہ بھی تو میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سیدھے سیدھے وہ صرف اللہ کا فضل تھا کہ میں ان تصویروں کو جذب کرتا رہا, اور غیر شعوری طور پر میرے لیے وہ بہت مشعل راہ بنتے رہے. شخصیت مولانا ابوالحسن علی ندوی, ان کو بھی پوری دنیا جانتی ہے, اور وہ بھی چونکہ گھر کے باہر کے کمرے میں تھے, وہ ہمارے مکان ہی میں مقیم تھے, اور ان دونوں عظیم شخصیتوں کا باہمی تعلق ایسا غیر معمولی اور مثالی تھا کہ یہ دونوں معاصر علماء ہونے کے باوجود ہم پیالہ, ہم فکر, ہم نوالا, ہم سفر, ہر امت کی خدمت میں ساتھ, اور تو ہر وقت ان کی ساتھ میں نشستیں ہوتی تھیں, ناشتہ کھانا ساتھ ہوتا تھا. اور میں جب 6-7 سال کی عمر تک پہنچا تو میرے بھی حصہ لگتا تھا کہ میں دسترخوان بچھاؤں اور کچھ خدمت کروں, چائے ناشتہ کھانا گھر سے لاؤں. قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا, ان کی تقریریں, ان کے دروس, ان کے حلقے, ان کی مجلسیں. میرا صرف وہی دلچسپی کا محور, نہ مجھے کسی سے دوستی تھی, نہ مجھے کھیل سے رغبت تھی. میں شروع سے انہی بزرگوں کی مجلسوں میں چپ چاپ پیچھے بیٹھتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا. جو لوگ ان سے باتیں کرتے تھے وہ سنتا تھا, ان کی ترجیحات, ان کا درد, ان کی فکر, کن موضوعات پر ہر وقت یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, وہ یہ سنتا رہتا تھا. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک بنیادی اصل عامل تھا. اس کے بعد جب میں مدرسے میں داخل علوم ندوۃ العلماء میں, تو مجھے کئی ایسے اساتذہ ملے, اللہ کا شکر ہے. استاد تو سبھی آفتاب و محتاب تھے, لیکن کچھ اساتذہ سے مجھے زیادہ مناسبت ہوئی, استفادے کا موقع ملا. تو ان سب کی شخصیتوں کا بھی اثر اپنے چھوٹے سے ظرف کے مطابق میں اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتا رہا. اور وہ تو عمر شعور ارادے کی بھی پیدا ہو گئی تھی
اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں گزارا، 3-4 مہینے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارے، اور اس کے بعد پھر میں مدینہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جانے کا موقع ملا، وہاں تقریباً 8-9 سال رہنے کا موقع ملا۔ ایک بڑی فہرست ہے وہاں کے محسن اساتذہ کی، اور کیونکہ وہ وقت وہ تھا، وہ جگہ وہ تھی مدینہ کہ پوری دنیا اور عالم عرب کے بہترین دماغ وہ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے آ گئے تھے۔ تو مجھے مدینے میں بیٹھتے ہوئے مصر سے بھی استفادے کا موقع ملا، سیریا سے بھی، جارڈن سے بھی، عراق سے بھی، پورے عالم اسلام سے، عالم عرب سے، اور بار بار گویا مسجد نبوی حاضر، عمرہ، بیت اللہ کا دیدار، اور پھر عظیم داعیوں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ حسن بنا کے داماد کے ساتھ مجھے بہت وقت گزارنے کا موقع ملا، وہ ہمارے ساتھ تبلیغی جماعتوں میں بھی نکلتے تھے۔ پھر استاد شہید کے بھائی محمد قطب، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بہرحال لمبی فہرست ہے۔ تو یہ عظیم شخصیت تھی جن سے کاش کہ میں اور زیادہ کچھ سیکھ سکتا، لیکن ان کا احسان مجھ پر بہت ہے۔ بالکل، میں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلتی ہوں، جس میں ہم آپ سے کچھ سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے جو اپنی سکسیس سٹوری بتائی، آپ نے اس میں بہت سارے لوگوں کے نام بتائے جو آپ کو، یہ جو آپ ابھی موجود ہیں ہم سب کے سامنے، اس کو بنانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی سکسیس لفظ آپ کے دماغ میں آتا ہے تو کس شخص کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور آپ کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے، سکسیس کا لفظ جب میرے کان میں پڑتا ہے، اور اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہوگی۔ ابھی بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ میں کامیاب ہوں جب تک کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال نہ تھما دیا جائے اور مغفرت کا اعلان اور مجدہ نہ سنا دیا جائے، تو اس وقت تک کوئی انسان اپنے کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ اصل کامیابی صرف اور صرف اور صرف آخرت میں ہوگی۔ بس یہ کہ جو تھوڑا بہت لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اللہ سب کے عیبوں کو چھپائے رکھے، تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے زیادہ نمبر 1 پر اگر میں کہوں تو اپنے والدین، میں والد کو نمبر 1 اور 2 میں تقسیم نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ والدہ کا اثر کم تھا اور والد صاحب کا زیادہ تھا۔ ان دو، تیسری شخصیت حضرت مولانا حسن علی ندوی کی تھی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، اور بھی کچھ شخصیتیں جڑی ہیں، لیکن کیا آپ نے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا ہے تو میں والدین ہی کا تذکرہ کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں پالیٹکس سکھاتا ہے، اور اگر سکھاتا ہے تو انڈین پالیٹکس اور اسلامک پالیٹکس میں کیا ڈفرینس ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پالیٹکس اصل میں انگلش میں جو آیا ہے، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے، اور گریک لینگویج میں اس کا اصلی تلفظ ہے پولیتک، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار پر قبضہ کرنا، بائی ہک اور بائی کروک۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، قطعاً کوئی تصور نہیں۔ اسلامی لفظ ہے سیاست۔ سیاست کہتے ہیں ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے سوسائٹی کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے سیاست۔ یہ اسلام کی روح ہے، اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کا بالکل، اسلام کا تصور ہی اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام انفرادی اعمال کا بھی مجموعہ ہے، اور اسلام کلیکٹیو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنا آرگنائز طریقے سے، اسلام اس پر بھی زور دیتا ہے، اور اسی کا نام سیاست ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب بغیر حکومت میں رہے، جب کوئی کمیونٹی ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر کے اور دیانتداری کے ساتھ، آنیسٹلی اور پروفیشنل مینجمنٹ کے ساتھ جب وہ قوم کی اور معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنے لگتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی کو اقتدار سونپ دیتے ہیں تاکہ تم بہتر طریقے پر معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر سکو۔ یہ ہے اسلام میں سیاست کی اہمیت۔ جہاں تک انڈیا میں اس وقت جو پولیٹکس چل رہی ہے اور پوری دنیا میں جو اس وقت، اس کا تو اس سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو لوٹ کھسوٹ کا مسئلہ ہے، وہ تو ٹوٹل، یعنی ایک طرح سے چوری اور کرپشن کا لائسنس لینا ہے۔ جو انسان ایک مرتبہ الیکٹڈ ہو جاتا ہے لیجسلیٹو اسمبلی کا یا ہاؤس کا یا پارلیمنٹ کا، تو اس کو کچھ امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے قانون سے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت فری محسوس کرتا ہے کہ وہ عوام کو لوٹے۔ تو یہ اس سیاست کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تیسری بات، ہم کو انڈیا میں اس سیاست تک پہنچنے کے لیے جو اسلام نے، ہمیں سب سے پہلے اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے پورے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
اور ہر انسان ہر گروپ اپنے ضلع میں محنت کرے, اپنے نیبرہڈ میں کوشش کرے اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرے, مورل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, ہیلتھ کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ, ہر اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہو. تو پھر ظاہر ہے کہ جب جو کوئی قوم ایمانداری سے کسی معاشرے کی ترقی کے لیے کوشش کرے گی تو ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن اللہ اس کو اقتدار تک پہنچا دے گا. بے شک. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ کی جیسی شخصیت ہے اس کو ہر مذاہب کے لوگ پسند کرتے ہیں, تو آپ اسپوک پرسن بھی ہیں اور مسلم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس چیز سے, آپ کے اسپوک پرسن ہونے سے صرف مسلمانوں کو فائدہ ہے یا پھر اور مذاہب کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ذرا سا اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. آج کل اب میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اسپوکس مین نہیں ہوں. میں پہلے تھا, لیکن میں 2 سال پہلے بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور جی بہت جی لمبی مدت تک ہاسپٹل میں رہنا پڑا تھا. تو جی چونکہ میڈیا کے لوگ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کوئی آدمی کو اویلیبل رہنا پڑتا ہے, تو اس وقت میں مجبوراً میں نے ریزائن کر دیا تھا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا. تو میں اب آفیشلی اسپوکس پرسن نہیں. نمبر 2, وہ یہ کہ مسلم پرسنل بورڈ کو چونکہ ایک ایسی ریسپیکٹ حاصل ہے اور اس کو پوری ملک کے جو سنجیدہ عناصر ہیں, وہ مسلم ہو یا نان مسلم, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالرس کی, ایجوکیٹڈ لوگوں کی, سویلائز لوگوں کی ایک آرگنائزیشن ہے, تو وہ اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. ایون میڈیا بھی اس کو اہمیت دیتا ہے, اگنور نہیں کر پاتا, اور ایون جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کو اہمیت دیتی ہے. تو مسلم پرسنل بورڈ کے ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے یا اس وقت اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت ایکسیس ملتا تھا لوگوں کو, اور ابھی بھی ملتا ہے, اور بہت ریلیشن بنے. اور میں نے جو ملک میں میرا بہت پہلے سے یہ ذوق ہے کہ انسان انسان ہے, کسی سماج کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے, ہر سماج میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں, بلکہ بڑی تعداد, کچھ تو بہت اچھوں کی رہتی ہے اور باقی درمیانی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو خالی ذہن کے ہیں. اگر آپ ان کو ایڈریس کریں, ان سے بات چیت کریں, کمیونیکیٹ کریں, تو وہ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں. یہی تجربہ مجھ کو بھی پچھلے 30-35 سال میں ملک کے غیر مسلم جو سماجی اکائیاں ہیں, جو سوشل یونٹس ہیں, ان سب کے ساتھ مجھے تجربہ ہوا کہ بڑی تعداد ان سب سماجوں میں آج بھی اچھے لوگوں کی. تو میں بہت پر امید ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو جتنی وہ محبت مجھے مسلمانوں سے ملتی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً اتنی ہی مجھے غیر مسلم نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے, جو یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں اور جو اپنا انٹلیکچوئلس ہیں, ان سے بھی مجھے تقریباً اتنی ہی محبت ملتی. بالکل. مولانا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ہمارے ملک کے حالات ہیں, اس وقت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ان کے جذباتوں کو اور زیادہ اکسایا جا رہا ہے, تو ہم مسلمانوں کا اس وقت طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ موب لنچنگ بہادری سے کرنا پڑے گا. بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ ہمارے جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں, تو وہ بڑی کمزوری کے ساتھ بیچارے اس کا شکار ہوئے. ہمیں اپنے قوم کے افراد کو تربیت دینی پڑے گی کہ وہ اس طرح جان نہ دیں. ہمارے ملک کے قانون میں بھی سیلف ڈیفنس میں سب کچھ کر دینے کی اجازت ہے. ہم کو یہ بات اچھی طرح لوگوں کو سمجھانی چاہیے. دوسرے, مارشل آرٹس کی ٹریننگ ہر شخص کو لینی چاہیے, ہر شخص کو مضبوط بننا چاہیے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک مضبوط اور طاقتور ایمان والا ایک کمزور ایمان والے سے بہت بہتر ہے. تو یہ یقیناً ہمیں کرنا پڑے گا. یہ تو حالات اس طرح کے رہتے ہیں, اور ہم جب اس وقت یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں تازہ ترین مثالیں ہونی چاہیے ہمارے سامنے. بیت المقدس کے جیالوں اور جوانوں, اس بہادری کا کوئی حصہ ہم بھارت کے مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے تو ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بے شک. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حلالہ ایک عام لفظ ہو چکا ہے آج کل کے معاشرے میں, تو کیا حلالہ کیا چیز ہے؟ ابھی تو ہم یہی نہیں سمجھ پائے اصلیت میں حلالہ ہے کیا, اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, 3 طلاق ایک وقت میں دے دینا اسلام میں
بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا جرم بھی ہے. میں دو لفظ بول رہا ہوں, وہ سن بھی ہے اور کرائم بھی ہے. اور جو کرائم ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے. جو صرف گناہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا صرف آخرت میں ملے, لیکن جو کرائم ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا انوالو ہوتا ہے, جس جرم میں انسان کسی دوسرے کے مال کو چراتا ہے, لوٹتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, عزت لوٹتا ہے, جان لیتا ہے, قتل کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے, تو اس کو کرائم بھی ہے وہ اور سن بھی ہے. اور جو چیز کرائم بھی ہوتی ہے اس کی سزا دنیا میں ضرور دی جاتی ہے. نمبر 2, جو شخص بھی, جو شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک وقت میں دے دے, یہ شوہر نے گناہ بھی کیا اور کرائم بھی کیا. لہذا اس شوہر کو سزا ملنی چاہیے. یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, شوہر کو سزا ملنی چاہیے. اور شوہر کی سزا اسلام نے یہ تجویز کی ہے کہ اب دوبارہ اس عورت کو تم اپنی بیوی نہیں بنا سکتے, کیونکہ اسلام اس بات کو روکنا چاہتا ہے کہ کوئی کہنے لگے کہ صاحب میں نے تو غصے میں آ کر وقت دیا تھا, 3 طلاق دے دی تھی, اب میرا گھر برباد ہو رہا ہے, میں اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہتا ہوں. تو اسلام کہے گا کہ نہیں, تم نے بہت سے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا. تم نے اسلام میں طلاق دینے کا جو صحیح سسٹم تھا, جس میں عورت کی پوری ڈگنیٹی تھی, جس میں بہت ہی مہذب طریقہ تھا, وہ تم نے نظر انداز کر کے ایک ان سیولائز طریقہ اختیار کیا. لہذا یہ عورت تم کو واپس نہیں مل سکتی. تو یہ اس کے لیے سزا کیا تجویز کی اسلام نے؟ یہ تجویز کی کہ نہ تم اب انتظار کرو, یہ عورت تم کو واپس نہیں ملے گی. اب اس اور اس اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق مل جائے خدا نخواستہ, اس کی فوراً دوسری شادی ہونی چاہیے, جلد از جلد ہی دوسری شادی ہونی چاہیے. اسلام اس کو انکریج کرتا ہے, کیونکہ اسلام میں کوئی متعلقہ عورت کوئی سیکنڈ گریڈ کی عورت نہیں, بالکل نہیں ہو جاتی, بالکل نہیں ہو جاتی, قطعاً نہیں ہوتی. فوراً اس کو دوسرے مرد چاہیے کہ اس کو قبول کرے. اب اس سے یہ جس نے اس کو طلاق دی تھی اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو گیا, میرے الفاظ پر غور کیجیے گا, کبھی اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ تمہاری پچھلی بیوی نے جس کو تم نے طلاق دی تھی اس نے کسی اور سے شادی کی, اور اتفاق سے اس کا وہ جو شوہر تھا دوسرا وہ انتقال کر گیا, یا اس نے بھی اللہ نہ کرے اس کو طلاق دے دی, تب تو یہ واپس تمہارے پاس آ پائے گی, ایسے اس کے بغیر نہیں آ پائے گی. تو یہ کوئی پلان نہیں دیا گیا اسلام کی طرف سے کہ بھئی تم ایسا کرو, کسی سے شادی کر لو, کروا دو اس کی, اور ایک رات وہ گزارے نئے شوہر کے ساتھ, اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے ایک پری پلاننگ کے تحت, ایک ایگریمنٹ کے تحت, اور وہ طلاق دے کر وہ جب عدت پوری ہو جائے اس سے شادی کر لینا. یہ ایک دوسرا جرم کرے گا یہ شوہر اگر یہ کرے, اور اتنا سنگین جرم کرے گا کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول نے اس شخص پر جو یہ حرکت کرے. اب افسوس کیا ہے کہ مسلمانوں نے خود حلالے کا حلیہ بگاڑ دیا, اور اسلام نے عورت کی عزت بڑھانے کے لیے اور عزت بتانے کے لیے جو عجیب و غریب سسٹم دیا تھا, اور مرد کو سزا دلانے کے لیے جو سسٹم دیا تھا, اس کو اس مسلمانوں نے, کچھ مسلمانوں نے خود ایسا توڑ مروڑ دیا, ڈسٹارٹ کر دیا کہ اب ہمارے ہاں 3 طلاق جس عورت کو مل جاتی ہے اس کو سزا ملتی ہے, شوہر کو نہیں ملتی. وہ عورت بالکل شوہر کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتی. یہ تو مسلمانوں کا قصور, اسلام کا نہیں. ہم کو جس طرح اسلام کی حکم کو ٹھیک سے سمجھانا چاہیے, اسی طرح صاف صاف لفظوں میں مسلمانوں کو, ان مسلمانوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور صرف کنڈیم نہیں. اب میں ایک بات کسی اور کہنا چاہتا ہوں, جب یہ 3 طلاق کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں بڑھنے لگا, تو حضرت عمر نے اس کو, چونکہ یہ کرائم تھا, تو انہوں نے اس کو پنشیبل کرائم سمجھا, اور یہ فیصلہ کر دیتے تھے وہ جب بھی کسی ایسے شوہر کا کیس ان کے سامنے آتا تھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہوتی تھی, تو حضرت عمر اس کو باقاعدہ 80 کوڑے لگواتے تھے. تو یہ پنشیبل کرائم ہے اسلام میں, یعنی 3 طلاق ایک وقت میں اپنی بیوی کو دینا پنشیبل کرائم ہے. اب ہمارے ہاں انڈیا میں کیا ہے, میں ذرا اگلی بات ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے خاص طور پر ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کے لیے. ہمارے ملک میں دقت یہ ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے. تو میرا تو یہ بالکل رائے ہے کہ ان مسلمانوں کی طرف سے گویا پوری پارلیمنٹیرین سے اور ریکویسٹ کی جائے
کہ آپ ایک امینڈمنٹ کیجئے قانون میں، اور جو 3 طلاق ایک مرتبہ ایک ہی دفعہ میں شوہر، جو مسلمان شوہر اپنی بیوی کو دے دے، اس کو عدالت سے سزا سنائی جائے، 6 مہینے کی جیل ہو اور 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو، یا اسی قسم کی کوئی سزا دلوائی جائے، تاکہ ہم پورے ملک کو یہ بتا سکیں کہ اسلام میں ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ پنشیبل کرائم ہے۔ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس چیز کی وجہ سے جس کو اسلام خود کرائم مانتا ہے اور پنشیبل کرائم مانتا ہے۔ تو یہ بات صاف صاف سامنے آنی واضح ہونی چاہیے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دینا اسلام کی نظر میں گناہ بھی ہے اور کرائم بھی ہے، اور کرائم بھی وہ پنشیبل کرائم ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آنی چاہیے کہ حلالہ بھی مرد کو ایک سزا ہے، یہ بیوی تم کو واپس نہیں ملے گی۔ اب ایکسیپشنل کیسز میں جہاں کہیں اس عورت کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا اتفاق سے خدا نخواستہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، تب ایکسیپشنل کیس میں وہ عورت تم کو واپس مل سکتی ہے۔ اور ایسا ظاہر ہے کہ 100 میں شاید 5 کیسز میں ہوگا یا اور کم میں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے، دونوں مسئلے واضح ہو گئے ہوں گے، حلالہ کا مسئلہ اور ٹرپل طلاق کا مسئلہ۔ بہت اچھے سے ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی آڈینس ہمیں سن رہی ہے اور آگے سنے گی، وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے مولانا یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز آج کے قوم کے لیڈر میں ہونی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین کوالٹیز ہیں اور اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی ہے، گرو کر سکتی ہے؟ دیکھیے، لیڈر کے اندر سب سے پہلے تو خلوص نیت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ چاہے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے چاہے۔ دوسری چیز دانش مندی ہونی چاہیے۔ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ویژنری نہ ہو۔ صرف انفارمیشن کو ویژن یا نالج نہیں کہتے، اس کو فراست اس کے اندر ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ وہ چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن جانتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپارچونیٹیز لاتے ہیں، لیکن اپارچونیٹیز کنورٹ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی پوری سیرت کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جتنی فتوحات ہوئی ہیں اور جتنی پروگرس ہوئی ہے، وہ ہر فتح کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ پہلے چیلنج آتا تھا، آپ اسی چیلنج کا مقابلہ ایسے انداز سے کرتے تھے کہ وہی چیلنج ایک اپارچونٹی میں کنورٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز ہونی چاہیے اس لیڈر کے اندر بہادری، رسک لینا۔ جو رسک نہیں لیتا وہ اپنی ٹیم کو وہ کیپٹن کبھی جتا نہیں سکتا۔ آفینسو اپروچ ہونی چاہیے، کانفیڈنٹ اپروچ ہونی چاہیے۔ لیڈر کو شائی نہیں ہونا چاہیے، لیڈر کو کم ہمت اور پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ خوبیاں ہمیں آپ کے اندر دکھائی دیتی ہیں اور ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہم سب کے اندر ایک لیڈر کی خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ آمین۔ جی، تو اگلا میرا آپ سے سوال آپ کی کتاب پر ہے، جس کا نام کیا اب بھی نہ جانو گے؟ شاید میں نے صحیح کہا ہے، کیا اب بھی نہ جانو گے آپ کی یہ کتاب کا نام ہے۔ تو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو اس کا ایک تعارف پیش کریں۔ دیکھیے، یہ میرے طویل مضمون تھا جو کتابی شکل میں شائع کیا گیا، اگر اب بھی نہ جاگے، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو اصل میں جو بڑے بڑے واقعات قوم و ملت پر آتے ہیں، وہ واقعات بھیجتے ہیں اللہ اس لیے کہ شاید اب قوم جاگ جائے۔ تو ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ سن 1992 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، تو وہ ایک طرح سے کلائمیکس تھا اس تحریک کا، جو ویسے تو 20ویں صدی کے شروع سے شروع ہو گئی تھی، وہ 1920-1925 سے جب RSS کی بنیاد پڑی، لیکن نئے انداز سے 1980 میں اس وقت ملک کے اندر ایک ہندوتوا کی ایک تحریک میں ایک نئی جان ڈالی گئی تھی، اور یہ اس وقت ڈالی گئی تھی جب تامل ناڈو کے گاؤں میناکشی پورم کے 80 دلت فیملیز نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس ٹارچر سے تنگ آ کر، جس سے وہ لوگ سینکڑوں سال سے گویا پیڑت تھے اور پریشان تھے،
تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی اسلام میں دیکھو کتنی عزت ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ایک بالکل نیچے سماج کا فرد بھی جامع مسجد کا امام ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم بن سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا۔ اس وقت ایک زبردست ہائپ کریٹ کیا گیا ملک میں، اور اس وقت پھر ایک مرتبہ جو برہمن دماغ تھا اس نے ہندوتوا کی تحریک میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش شروع کی 1980 میں۔ پھر 1992 میں اس کا ایک اور مائلسٹون ہوا جبکہ رام جنم بھومی کی تحریک چلا کر بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ مضامین لکھے تھے جس کا گویا جب لوگوں نے اس کو اکٹھا کر کے شائع کرنے کی کوشش کی تو یہی نام ان کو پسند آیا، کیونکہ میں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ بھائی اب تو جاگ جاؤ، اب تو سمجھو، اب تو اپنی شادیوں پر یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا چھوڑو، اب ذرا اپنی صحت کی بھی فکر کرو، نوجوانوں فزیکل فٹنس کی کوشش کرو، کچھ ملک کو ترقی دینے کی منصوبوں کو اپنے سینے میں بساؤ، ملک سے دشمنی مت کرو، ملک کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو مٹھی بھر کچھ دہشت گرد ہیں، تو ان کی وجہ سے ملک سے ناراض مت ہو، بلکہ ملک کے غریبوں، کسانوں، مزدوروں، مظلوموں، دبے کچلے لوگوں اور اقلیتوں اور مختلف سماجی اکائیوں میں جو پچھڑ گئے ہیں لوگ، ان سب کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو وہ اس وقت یہ عنوان رکھا گیا تھا، اب بھی نہ جاگے تو، اور اس میں نے چند میدانوں میں کام کرنے کی بات لکھی تھی، یہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرو جو تم کو دین بھی سکھائے اور دنیا میں بھی تم کو سر اٹھا کر جینے کا قابل بنائے اور دوسروں کی مدد کے قابل بنائے، اور اسی طرح ملک کے حالات پر بھی نظر رکھو، تمہارے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کم سے کم اس کا جائزہ لو کہ تم کیا کر سکتے ہو لوگوں کی خدمت کے لیے۔ میں زمین پر کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو گاؤں میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہاں پانی کا کیا حال ہے، یہاں بجلی کا کیا حال ہے، یہاں ہیلتھ فیسلٹیز کیسی ہیں، تو گاؤں والے چیخ اٹھتے ہیں کہ صاحب وہ تو 2 ہینڈ پمپ لگے تھے، خراب ہو گیا، اب 1 ہینڈ پمپ پر ہماری عورتیں رات کے 3 بجے سے جا کر لائن لگاتی ہیں، تب جا کر وہ 2 گھڑے پانی لا پاتی ہیں۔ تو میں وہاں کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تم یہاں پر 4 ہینڈ پمپ لگوا دو، ایک بورویل کھدوا دو، یہ پیسے جو تم بیٹی کی شادی پر تم 5 لاکھ لٹا دو، اس سے تو تم آرام سے 4 بورویل بنوا سکتے ہو۔ اب ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر اگر اللہ زندگی بھر کی ایک گنہگار عورت کو معاف کر چکا ہے تو سوچو کہ اگر تم گاؤں بھر کے لوگوں کو پانی پلواؤ گے تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ اس طرح کے جو پازیٹیو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں پورے ملک میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ ذرا اس طرف متوجہ ہوں، اسی طرح تعلیم کی طرف، اسی طرح صحافت اور جرنلزم کی طرف، اور ہر فیلڈ میں کچھ بڑے مقاصد کے لیے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اتریں۔ میں سمجھتا ہوں یہی مسئلے کا حل ہے۔ مولانا، جب ہم دین اور دنیا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یا تو بھائی صرف دین کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے یا تو صرف دنیا کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا۔ تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور اگر چل سکتے ہیں تو کیسے؟ مجھے اس سوال کے جواب میں ایک سوال کرنے کا دل چاہتا ہے ان لوگوں سے جو وہ بات کہتے ہیں جو آپ نقل کر رہی، کیا دین کو قبر میں جانے کے بعد پر عمل کیا جائے گا؟ دین پر عمل تو دنیا ہی میں کیا جائے گا۔ بالکل سمپل بات ہے، دین پر عمل دنیا ہی میں کیا جائے۔ اور دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب ہے اسکول، دنیا کا مطلب ہے کالج، دنیا کا مطلب ہے مارکیٹ، دنیا کا مطلب ہے بزنس، دنیا کا مطلب ہے فیملی لائف، دنیا کا مطلب ہے پبلک ریلیشنز۔ تو انہی کے اندر تو دین پر عمل کرنا ہے بھائی۔ دین انہی سب کاموں کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے کرنے کا نام، ان کاموں کے نہ کرنے کا نام دین نہیں ہے، ان کاموں کو ایک مہذب، نیچرل، پاکیزہ طریقے سے کرنے کا نام دین ہے۔ بالکل۔ سوال آپ سے یہ تھا کہ پردے کا کیا حکم ہے اور کس حد تک پردہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے؟ دیکھیے، پردہ بھی بالکل ایک فطری ضرورت ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت انسان کی فطرت کی ترجمانی کا نام ہے۔ فطرت کے خلاف کوئی کام کرانا یہ ہرگز شریعت کا مقصود ہے۔ فطرت کو محفوظ رکھنا یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ میل کے اندر اٹریکشن رکھا ہے فیمیل کے لیے،
اور فیمیل کے اندر اٹریکشن رکھا ہے میل کے لیے. اب یہ اٹریکشن انتہائی ضروری بھی تھا کیونکہ اس اٹریکشن کے بغیر کوئی فیملی کی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا. مجھے امید ہے کہ بہت اہمیت اور گہرائی کے ساتھ سب سننے والے اور سننے والیاں میری اس بات کو سنیں گے اور غور کریں گے. کیونکہ دیکھیے فیملی کا چلانا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتا ہے, اور شادی سے پہلے تک ایک لڑکا اور لڑکی آزاد ہوتے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ فیملی کو چلانا کتنا مشکل کام. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانی نسل کو چلانے کے لیے ایک سسٹم بنایا, فیملی سسٹم. چل سکتی ہے جیسے جانوروں بھی چلتی ہے, لیکن جانوروں کا بچہ آسانی سے پل جاتا ہے, انسان کا بچہ اتنی آسانی سے نہیں پلتا. انسان کے بچے کو بہت ہی زیادہ لو اور کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. جانوروں کے بچے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی کا بچہ پیدا ہوا اور چند دن کے بعد ماں نے بچوں کو چھوڑ دیا, وہ خود ہی اپنا چگنے لگے اور بڑھنے لگے. اسی طرح ہم مختلف جانوروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں. انسان کے بچے کی تو ایسا آسان نہیں ہے پرورش, اس کو تو بہت ہی ممتا بھری پرورش اور نگرانی چاہیے. تو وہ تب ہو سکتا ہے جب ایک فیملی ہو, ایک ماں ہو, ایک باپ. اور یہ جب تک کہ نکاح اور شادی کے ذریعے نہیں ہوگا, اگر اس کو اوپن کر دیا گیا سیکسول ریلیشنز کو, تو پھر ظاہر ہے کہ وہی حشر ہوگا جو آج ویسٹ میں ہو رہا ہے کہ کتنے بچے ہیں جن کے اسکول کے ایڈمیشن کے فارم میں کوئی لکھ ہی نہیں پاتا کہ فادر کون ہے, باپ ہے کون. تو لہٰذا مغربی ملکوں نے تو باپ کا قانون ہی نکال دیا کہ تم صرف مدر لکھ دو, اس لیے کہ بچہ بتا ہی نہیں سکتا, نہ گارجین بتا سکتا ہے, اس لیے کہ مدر کے ریلیشن تو 15 لوگوں سے تھے, اب کیا معلوم کہ کس کا بچہ ہے. تو ایسی فیملی یہ اچھی سویلائزیشن کی اسلام نے اس لیے یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر فیملی سسٹم کو بچا کر رکھنا ہے جو انتہائی ضروری ہے, تو اس فیملی سسٹم کو بچا کر رکھنے کے لیے پردہ ضروری ہے, کیونکہ اٹریکشن بہت ہے دونوں طرف سے. اگر ہم نے کیا جائے گا اور فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوگا, خراب ہوگا. لہذا پردہ ایک بالکل نیچرل ضرورت ہے, اور پردے محسوس نہیں. یہ کہیں کہیں مسلم گھرانوں میں جو شریعت کے احکام سے آگے بڑھ کر پردے کو کچھ زیادہ سختی سے اس طرح لاگو کر دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بچیوں کو اور بہنوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ پردہ کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. جس کام کی ضرورت سوسائٹی کو ہو اور اس میں عورت کی شرکت انتہائی ضروری ہو, اس میں پردے کی اور حیا اور حجاب دو لفظ ہیں, ذہن میں رکھیے, حیا اور حجاب. حجاب اور حیا کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین اور مومنات یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, اور مددگار میں ایک خاص لفظ بولا ہے, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ یہ مومنین بھی اور مومنات بھی سماج میں بھلائیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سماج میں برائیوں کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مرد سماج کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں, وہیں عورتیں بھی سماج کی اصلاح کی ذمہ دار. تو اب آپ اس سے سمجھ لیجیے کہ عورتوں کا کتنا بڑا رول ہے سماج کے اندر صحیح علم و شعور, صحیح ادراک اور ویلیوز کو پھیلانے کا. پردہ ہرگز رکاوٹ نہیں ہے, اور اسلام کی ترقی میں جتنا کردار مردوں کا رہا ہے اتنا ہی عورتوں کا رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں. اور پردہ ایک فطری ضرورت ہے, ہرگز رکاوٹ نہیں ہے. پردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں 2-3 منٹ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ سناؤں. اگر ابھی وقت ہو تو 2-3 منٹ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ سنانا چاہتا ہوں. میں ایک بار دہلی سے کراچی کے لیے امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ میں سوار ہوا. یہ واقعہ ہے 1980 کا, اور اتفاق سے میں تیز بخار میں جل رہا تھا جب میں فلائٹ میں بیٹھا, اور رات کے 3 بجے کا وقت تھا, بہت تھکا ہوا تھا. اس ارادے سے گیا تھا کہ میں سیٹ پر بیٹھ کر فوراً آنکھ بند کر کے تھوڑا آرام کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن مجھے جس سیٹ پر جگہ ملی اس میں بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے 6 مسافر. وہ چونکہ فرینکفرٹ سے جہاز آ رہا تھا یا امریکہ سے, تو وہ تو بالکل اکیلے تھے, خوب سو چکے ہوں گے. تو وہ انتظار میں تھے کہ شاید دلی سے کوئی پیسنجر آئے گا, میرے پاس بیٹھے گا,
تو ہم باتیں کریں گے. تو وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھے. باتیں ظاہر ہے کہ جیسا ہم انڈینس کا مزاج ہے, کچھ سیاسی موضوعات پر باتیں شروع ہو گئی, لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کی باتوں کا رخ موڑ دوں میں اسلام کی طرف. اور جب میں نے موڑا تو وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. لیکن سامنے کی سیٹ پر امریکن ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی جو اس جہاز کے کرو میں تھی. اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اسلام پر بات کر رہا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ I think that you are club, can I participate in your conversation? تو میں نے کہا why not. تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ لوگ تو آپس میں بات کرتے رہیے گا, ایک سوال ہے, میں بھی اسلام کے بارے میں بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں, مجھے بہت اسلام کی اچھی لگتی ہے, لیکن پردہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح آپ نے تو بالکل 50% آبادی کو 4 دیواری کے اندر قید کر دیا. تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا. میرا معمول ہے جب بھی کوئی اللہ کا بندہ یا بندی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, اللہ کی توفیق سے میں اس وقت دل میں اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہوں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے, ایک بات پوچھ رہا ہے, میرے پاس تو علم ہے نہیں, اگر آپ میرے دل میں ڈال دیں اس کا بہتر جواب تو میں دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد فرماتے ہیں. اب ایک جواب میرے ذہن میں آیا جو میں نے کبھی نہیں اس سے پہلے سوچا تھا, اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ دیکھیے ابھی 8 سال پہلے 1972 میں آپ کے یہاں امریکہ میں ٹیکسس اسٹیٹ ہے, اس کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک بڑا دلچسپ کیس ہائی کورٹ میں آیا تھا, آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ میں. اور کیس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی قیمت کے جیولز اور ڈائمنڈس وہ لے کر نکلے, اور ایک جب چوراہے پر راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچے, رات کے 12 بجے کا وقت تھا, انہوں نے چپ چاپ گاڑی سے وہ بریف کیس نکالا اور چوراہے پر کھول کر رکھ دیا, اور وہیں کنارے اپارٹمنٹ تھا ان کا, انہوں نے گاڑی پارک کی, اوپر گئے اپنے اپارٹمنٹ میں اور ونڈو سے جھانکنا شروع کیا, اور دیکھا کہ ایک اور گاڑی آئی اور اس میں سے ایک نوجوان اترا, اور اس نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, بریف کیس اٹھایا گاڑی میں لے کر اور تیزی سے بھاگا. انہوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا اور پولیس کو انفارم کیا. اگلے ہی کچھ فاصلے پر پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا. پولیس چلا. میں نے اس لڑکی کو ایئر ہوسٹس کو یہ سنایا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے فیصلہ بڑا انٹرسٹنگ کیا, وہ یہ کہ اصل مجرم جو ہے وہ شخص نہیں ہے جس نے اس بریف کیس کو اٹھایا. اصل کرمنل وہ ہے جس نے اوپن جگہ پر کھول کر بریف کیس رکھ دیا. تو اس نے انوائٹ کیا کرائم کو, اس لیے وہ ہے کرمنل. تو سزا تو اس کو سنائی, انہوں نے جیل میں اس کو بھیجا, اور جس نے کہ اٹھایا تھا, چرایا تھا, اس کے بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ اب تو یہ اس کی ملکیت ہے, لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 20% وہ اپنے پاس رکھ لے اور باقی جو 80% ہے وہ کسی چیریٹی کو وہ ڈونیٹ کر دے. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کچھ سمجھی بیٹی, آپ, بلکہ میں تو اس وقت بالکل ینگ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, مدینے میں پڑھتا تھا, وہیں جا رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ سمجھی کہ کیا آپ کے جواب ملا آپ کو سوال کا؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑا ایکسپلین کیجیے. میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے, اسلام یہی کہتا ہے کہ ہر لڑکی, ہر عورت ایک انتہائی پریشس ڈائمنڈ ہے, ایک انتہائی پریشس جیول ہے, اور it should be protected from the criminals. اب اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی کھول کے رکھ دے گی لڑکی اپنے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکن ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق وہ لڑکی خود کرائم کر رہی ہے, وہ انوائٹ کر رہی ہے کرائم. تو آپ کے ہائی کورٹ کے مطابق تو وہ لڑکا جو سیٹی بجائے گا اور ٹیز کرے گا, وہ لڑکا مجرم نہیں قرار پائے گا, وہ لڑکی مجرم قرار پائے گی جو انوائٹ کرے گی. یقین کریں آپ سب لوگ کہ میں نے تو اللہ کے بھروسے پر یہ جواب دے دیا, لیکن جب میں اپنی جواب دے کر, چونکہ میں عام طور پر بات جب کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میری نظر نہ پڑے چہرے پہ, تو جب میں بات کر چکا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھوں کا آنسو پوچھ رہی, شی واز ان ٹیئرس, اور پھر کہنے لگی اچھا اتنے میں کراچی ایئرپورٹ آنے لگا. تو اس کی تو ڈیوٹی شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں تو اب بہت پریشان ہو گئی ہوں, آپ نے ایک پردے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے, اٹ ریئلی ٹچڈ می, اٹ ریئلی مووڈ می. یہ تو بالکل عجیب غریب فلسفی آپ نے بتائی. اب میرے ذہن میں تو بہت سے سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہاسٹل میں رہتا ہوں, میرے پاس کوئی فون کی فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں پلیز ڈو سم تھنگ, پلیز ڈو سم تھنگ. میں نے اس سے کہا کہ میں میرے وارڈن کا فون نمبر آپ کو دیتا ہوں. بہرحال اس نے وارڈن کے فون پر ہر مہینے میں ایک فرائیڈے کو فون آ جاتا تھا اور کچھ سوال پوچھ لیتی تھی وہ, میں کچھ جواب دے دیتا تھا اپنی چھوٹے سے علم کے مطابق. اور بالآخر سنانا آپ سب کو یہ ہے کہ شاید 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے کہ اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا
اور یہ کہا کہ آج میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے فون نہیں کر رہی ہوں, آج میں آپ کو ایک اچھی خبر دینے کے لیے فون کر رہی ہوں. میں اس وقت فلاں شہر کے اسلامک سینٹر میں ہوں اور میں نے ابھی ایمان قبول کیا ہے, اسلام قبول کیا ہے. تو یہ ہے اسلام. اسلام کی بیوٹی کو اگر ٹھیک سے پریزنٹ کیا جائے نا تو بہت لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پریزنٹیشن میں بہت کمی ہے. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہم بہترین شخص کیسے بن سکتے ہیں, بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ بہترین انسان دنیا میں گزرے ہیں محمد الرسول اللہ, اور ان کی جو پوری لائف ہے وہ اس طرح ریکارڈڈ ہے کہ جیسے آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب میریکل ہے. معلوم کہ میرے باپ کس کنورٹس ہوتے تھے, مجھے ماں باپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں نہیں معلوم, لیکن مجھے اپنے رسول کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں سب کچھ معلوم. تو وہ ایک پرفیکٹ ترین نمونہ ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر ہماری بچیوں کو دیکھنا چاہیے جھانک کر اللہ کے رسول کے گھروں میں, سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے حضور کے گھر کے اندر دیکھنا چاہیے. حضور کی بیویاں کیسے کپڑے پہنتی تھیں, کیسے مسکراتی تھیں, حضور کا یا اپنے شوہروں کا بیٹیاں کیسے استقبال کرتی تھیں, بچوں کو کیسے پالتی تھیں, کیسے تربیت دیتی تھیں, خطروں کے موقع پر کتنی ہمت سے کام کرتی تھیں, اپنے شوہروں اور گھر بیٹوں وغیرہ کو کتنا انکریج کرتی تھیں, کیسے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی تھیں, کیسی نماز پڑھتی تھیں. بچیاں لیڈیز کو دیکھیں, ہمارے نوجوان صحابہ کرام کے نوجوانوں کو دیکھیں, اور ہم سب مل کر رسول اللہ کو دیکھیں. اس سے آسان کوئی راستہ نہیں ہے ایک بہترین انسان بننے کا. تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا اور ہم سب کو اطمینان ملایا, اور آج بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی جو شاید اس سے پہلے ہم نہیں جانتے. آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آڈینس ٹاک. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پہلے جو بھی آڈینس میں سوال کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ویڈیو اور آڈیو آن کر لے اور اپنا سوال کر سکتا ہے. آج کل جو ہے عوام سے جو ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے علماؤں کی, یعنی علماؤں پہ سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور علماؤں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پبلک کے سامنے وہ پبلک سے جڑیں, عوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو سکے؟ جی جنرلائز تو نہیں کرنا چاہیے. جی علماء کو ظاہر ہے, علماء کو اگر علماء اپنی صحیح ذمہ داری پوری کریں, اپنے اخلاق اچھے رکھیں اور اپنے دروازوں کو عوام کے لیے کھولے رکھیں, اپنے دل کے دروازوں کو, اور صرف ظاہری شکل صورت دیکھ کر کسی کے بارے میں نیک اور برے ہونے کا, گنہگار ہونے کا فیصلہ نہ کریں. تو انشاءاللہ اگر بہت لوگ قریب آ جائیں گے, بہت لوگ قریب آ جائیں گے. ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, ان خوبیوں پر نظر ڈالنے کی علماء کو عادت ڈالنی پڑے گی. اور ہر ایک میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, تو اپنی کمزوریوں پر نظر رہے اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رہے, تو انشاءاللہ دونوں طرف سے محبت اور اعتماد بڑھ جائے. جی امید کرتی ہوں عامر بھائی آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اب ہم اپنے اگلے آڈینس کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر ایسے خان سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کرتی ہوں وہ اپنی ویڈیو اور آڈیو آن کر لیں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھ لیں. مولانا محترم کی خدمت میں سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مولانا السلام. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انسان, ایک عام مسلمان جو اپنے حلال رزق کو کمانے کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو بھی کیسے وقت نکالے اور انجام دے سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ میرا چھوٹا سوال اگلا یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, باوجود اس کے ایک تبدیلی معاشرے میں جو دکھائی دینی چاہیے وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ جی دیکھیے, قومیں مختلف حالات سے گزرتی ہیں, یہ کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے. ہم سے پہلے جو قوم تھی بنو اسرائیل, اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں, مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. قرآن مجید نے ان مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے. وہ ان کے اندر ڈکلائن آتا تھا, زوال آتا تھا, پھر نئے نبی آ کر کوشش کرتے تھے, پھر وہ اوپر کی طرف رائز کرتے تھے.
کچھ صدیاں تک اوپر رہتے تھے پھر نیچے گر جاتے تھے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, یہ آج بھی ہو رہا ہے. اور مسلمانوں نے جو ریزسٹنس دکھایا ہے نا وہ ہائیلی اپریشیبل ہے. ہم لوگ اصل میں پازیٹیو پہلوؤں کو ذرا زیادہ نہیں تذکرہ کرتے تو ہمارا ذہن نیگیٹو پہلوؤں کی طرف زیادہ جاتا ہے. میں ایک پازیٹیو پہلو آپ کو یاد دلاتا ہوں. آپ غور کیجئے کہ ہمارے ملک میں کہاں چلا گیا بدھزم. کیا بدھزم جو ہے وہ اس وقت پریکٹیکلی برہمنیکل سوشل آرڈر کا ہی ایک پارٹ نہیں بن گیا. بدھزم میں مورتی بنانا, مورتی پوجنا اتنا ہی بڑا گناہ تھا جتنا کہ اسلام میں ہے. لیکن سب سے بڑی مورتی ہمارے ملک میں جو بنی ہوئی ہے وہ مہاتما گوتم بدھا کی بنی ہوئی. انہوں نے کمپرومائز کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جان بخش دو, ہمیں مارو مت, کیونکہ بدھسٹوں کو بھی برہمنوں نے اسی طرح مارا تھا جس طرح جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. آپ کو یقیناً آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہوگی. تو اس ٹارچر سے بچنے کے لیے بدھزم نے کہا کہ بھائی ہم توبہ کرتے ہیں, اب ہم کچھ نہیں بولیں گے مورتی پوجا کے خلاف, ہم کچھ نہیں بولیں گے یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس کے خلاف, اب ہماری جان بخش دو. تو انہوں نے اپنی اصل تحریک پیچھے ڈال دی. یہی جینیو نے کیا. تنہا مسلمان ہے, ڈسپائٹ آل آڈس مسلمان آج تک اپنی آئیڈینٹی پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی کی سزا بھگت رہے ہیں. آئیڈینٹی کو بچا کر رکھنا بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اب اس سے ہم کو اس پلیٹ فارم سے آگے بلڈ کرنا ہے. ہم کو اکنامکلی مضبوط ہونا ہے, ہم کو سوشلی مضبوط ہونا ہے, ہم کو ایجوکیشنلی اوپر جانا ہے. تو ساری مت سمجھیے کہ مسلمان جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ ہی پر ہے. کچھ پوائنٹس وہ ہیں جہاں ہم جنگ جیت رہے ہیں اور جنگ جیتے ہیں. اور اب میں پچھلے ہفتے کی بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے پوری یقین سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلا جمعہ جو تھا وہ کچھ اور, اس سے پہلے کی دنیا کچھ اور تھی, اس کے بعد کی دنیا میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شروع ہوگی, میں کہوں گا شروع ہو گئی ہے. اور اب انشاءاللہ ہر کچھ دن کے بعد ہمیں کچھ اچھی خبریں بھی ملنا شروع. اور جہاں تک وہ بات ہے کہ آپ لوگ دین کا کام کیسے کریں, تو دین کا کام ہر پروفیشنل اپنے پروفیشن کے ذریعے کر سکتا ہے. جو صحابی تیر چلانے کے ماہر تھے, اللہ کے رسول نے ان کو تیر چلانا چھڑوا کر تسبیح پڑھنا نہیں سکھایا. خالد بن ولید تلوار چلانے کے ماہر تھے, کمانڈر ان چیف تھے وہ دشمن کی فوج کے. جب وہ اسلام لائے تو بھی آپ نے ان کی تلوار ہی کو استعمال کیا, تلوار چھڑوا کر قلم نہیں پکڑا دیا. تو جو آپ پروفیشنل لوگ ہیں, آپ کسی طرح اگر آپ سے ملاقات ہو تو میں یہ بتاؤں کہ آپ اپنے پروفیشن کے ذریعے سے کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اس وقت میں اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں, تفصیلی جواب کے لیے ملاقات درکار ہے. جزاک اللہ. بالکل. تو جزاک اللہ خیر سر. آپ کے پاس وقت کم ہے اور ہم ان کا وقت بہت لے بھی چکے ہیں, تو اس لیے میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمیں معاف کرے جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور آپ نے میرا وقت لے کر مجھ پر احسان کیا ہے, میں جی ہی رہا ہوں اپنی قوم کے جوانوں کے لیے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تو میں آپ سے بس آخری سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میری آڈینس کو یہ بتا دیجئے کہ ان کو میرے چینل سے یا اس شو سے, اس پروگرام سے کیوں جڑنا چاہیے. ہر اچھے چینل سے ہمارے تمام جوانوں کو جوڑنا چاہیے, جہاں سے ہم کو صحیح ایمانی ڈائٹ ملے اور ایمان اور علم کے پودوں کو پانی ملے, کھاد ملے. تو جزاک اللہ. سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں میرے ساتھ جڑے اور مولانا کی بات سنی, اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب لوگوں نے جو آج جو کچھ سنا ہے اس سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. امان اللہ. وعلیکم السلام. اور آپ سبھی سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل پر وزٹ کریے اور سارے پوڈ کاسٹ دیکھیے اور میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑ جائیے, تاکہ آنے والے جتنے بھی پوڈ کاسٹ انٹرویوز ہونے والے ہیں آپ ان میں شرکت کر سکیں اور لائیو اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکیں.